سلمان صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نئے سیاسی پینترے کی وجہ سے جو دباؤ بن رہا ہے، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا دو جانب، اس میں اگر نون لیگ کا ہی ہم حوالہ دیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئندہ چند دنوں میں شاید نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کا رابطہ ہو جائے اور یہ جو بیانیہ ہے یہ اب خود ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ دیکھیں جامع اس کا کوئی امکان ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی ڈیڈ لاک والی کیفیت تو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سندھ حکومت پھر پیپلز پارٹی کو ملے گی اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے ملے گی۔ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا المیہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا انٹیریئر سندھ میں سے مسلم لیگ نون کو پذیرائی کیوں نہیں ملتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر مسلم لیگ نون سندھ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے۔ جامع صاحب، جو ایشوز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز بنایا جا رہا ہے کہ اس وقت بلاول صاحب جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، میں بھی اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے۔ وہ جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا نوجوان تو بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ سیاست میں تبدیلی کا دعویٰ تو پی ٹی آئی کا بھی تھا نا۔ تو کیا انہوں نے جب 2018 کے الیکشن آئے، جب ساری قوتیں کی، تو انہوں نے موقع پرستوں کو اور وہ جو تھے ان کے سارے انہیں لوگوں کو ووٹ دیے نا۔ نہیں تبدیلی آئی تھی جی سر، عثمان بزار سب سر، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں آج لوگوں کے اندر مایوسی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حوالہ دے دیں، 5 سال میں یہی پولیٹیکل فورسز برس اقتدار رہی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے۔ کیا لوگوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ان کا گریبان پکڑ سکیں کہ پوچھیں ان سے؟ ایک بریک میں یہ کہتا ہوں کہ گریبان پکڑ کے پوچھیں نا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے ہمیں کیا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔